اللہ پاک کے بارے میں 28 سوال جواب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات کا تحریری گلدستہ، اللہ پاک کے بارے میں 28 سوال جواب۔ دعائے خلیفہ امیر اہل سنت۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ اللہ پاک کے بارے میں 28 سوال جواب پڑھ یا سن لے، اسے اپنی محبت عطا فرما اور اس کی ماں باپ اور اولاد سمیت بے حساب بخشش فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوال: آج کل گونگے بہروں کو تربیت دینے والے اللہ کا اشارہ آسمان کی طرف انگلی اٹھوا کر سکھاتے ہیں، یہ کہاں تک درست ہے؟ جواب: یہ طریقہ قطعاً غلط ہے۔ ان بیچاروں کے ذہن میں یہی نظریات بیٹھ جاتے ہوں گے کہ اللہ پاک اوپر ہے یا اوپر اس کا مکان ہے جس میں وہ رہتا ہے۔ یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ اللہ پاک جہت یعنی سمت سے بھی پاک ہے اور مکان سے بھی۔ آسمان کی طرف اشارہ کرنے کے بجائے ان کو ہاتھ کے ذریعے لفظ اللہ بنانا سکھانا چاہیے، اور اس کا طریقہ نہایت ہی آسان ہے۔ سیدھے ہاتھ کی انگلیاں معمولی سی کشادہ کر کے انگوٹھے کا سرا اوپر کی طرف تھوڑا سا بڑھا کر شہادت کی انگلی کے پہلو کے وسط میں لگا لیجئے۔ اب سیدھی ہتھیلی کی پشت کی طرف دیکھیے تو لفظ اللہ محسوس ہوگا۔ اسی طرح کر کے الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کی اگلی طرف دیکھیں گے تو اللہ لکھا ہوا نظر آئے گا۔ فلمیں کفریات سیکھنے کا ذریعہ ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کے لیے مکان اور جہت یعنی سمت ثابت کرنے والے جملے لوگوں میں کافی رائج ہوتے جا رہے ہیں۔ مثلا اوپر والا کہنا تو بہت زیادہ عام ہے، جو کہ اکثر لوگوں نے زیادہ تر فلموں ڈراموں سے سیکھا ہے۔ چونکہ ہر مسلمان کفریات کی پہچان نہیں کر پاتا، اس وجہ سے نہ جانے کتنے مسلمان روزانہ یہ غلطیاں کرتے ہوں گے۔ جن لوگوں سے زندگی میں کبھی ایک بار بھی یہ جملہ صادر ہو گیا ہو، انہیں چاہیے کہ اس سے توبہ کریں اور نئے سرے سے کلمہ پڑھیں، اور اگر شادی شدہ ہیں تو نئے سرے سے نکاح بھی کریں۔ کاش مسلمان برے خاتمے کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں، فلموں، ڈراموں اور گانے بازوں سے کنارہ کشی اختیار کریں اور ضروریات دین کا علم حاصل کریں۔ موت ہر وقت سر پر کھڑی ہے۔ موت بیماریوں، دھماکوں، ہنگاموں، سیلابوں، طوفانی بارشوں، زلزلوں، آتش زدگیوں، نیز تیز رفتار گاڑیوں کے حادثوں کے ذریعے اچھے خاصے کڑیل جوانوں کو بھی فوری طور پر اچک کر لے جاتی ہے، اور ساری خرمستیاں اور فنکاریاں خاک میں مل جاتی ہیں۔ جل گئے پروانے شمع پانی پانی ہو گئیں، میرا تیرا ذکر ہو کر انجمن میں رہ گیا۔ سوال: اگر بچے پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے تو انہیں کیا جواب دیا جائے، اور اس موقع پر کیا احتیاطیں ضروری ہیں؟ جواب: واقعی یہ بہت نازک سوال ہے۔ عام طور پر لوگ ایسے سوال پر اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ اللہ اوپر ہے، حالانکہ یہ بہت سخت کلمہ ہے، اس لیے کہ اللہ پاک کسی جگہ میں ہونے سے پاک ہے۔ مساجد کو اللہ کا گھر بولتے ہیں، خانہ کعبہ کو بھی بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر کہتے ہیں، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ وہاں رہتا ہے۔ لہذا اگر بچہ پوچھے کہ اللہ کہاں ہے تو جواب دیا جائے اللہ ہے مگر وہ ہمیں نظر نہیں آتا، یا اس طرح کا کوئی اور جواب دیا جائے۔ بعض اوقات بچے ایسے سوالات کرتے ہیں کہ انہیں سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ بچپن میں ہم بھی سنتے تھے کہ گالی مت دو،
جھوٹ مت بولو ورنہ اللہ سونے کی لکڑی سے مارے گا۔ تو اس طرح کی بہت سی غلط باتیں رائج ہیں۔ بچوں کا مطمئن ہونا بہت مشکل ہے، ان میں اتنی عقل نہیں ہوتی کہ یہ باتیں سمجھ سکیں۔ لوگ عموماً ایسے سوالات پر بچوں کو ڈانٹ دیتے ہوں گے کہ چپ کرو، تمہیں ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے۔ اس طرح بچوں کو نہیں ڈانٹنا چاہیے۔ سوال: بچوں کو اللہ پاک کے بارے میں کیا بتانا چاہیے؟ جواب: اللہ پاک ہے، اللہ پاک ایک ہے، ہمیں سب کچھ اللہ پاک ہی دیتا ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ نہیں بتائیں گے تو بچے پوچھیں گے اللہ پاک کیسا ہے، کتنا بڑا ہے، وغیرہ۔ نیز بچوں کو ان کی نفسیات کے مطابق سمجھایا جائے کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے، ہم اسے نہیں دیکھ پاتے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 3 سال کی عمر میں ان کے ماموں نے تربیت دی تھی کہ جب تم بستر پر لیٹنے لگو تو 3 بار زبان کو حرکت دیے بغیر دل ہی دل میں یہ کلمات کہو: اللہ معیہ، اللہ ناظر الیہ، اللہ شاہدی، یعنی اللہ پاک میرے ساتھ ہے، اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ پاک میرا گواہ ہے۔ پھر فرمایا اب 7 بار پڑھو۔ کچھ عرصے بعد فرمایا اب ہر رات 11 بار پڑھو۔ یہ پڑھتے رہے اور بعد میں حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اٹھان لی تو بہت بڑے ولی اللہ بن کر ابھرے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اولیاء صدیقین میں سے تھے۔ سوال: اکثر مائیں وغیرہ بچوں کو اس طرح ڈراتی ہیں کہ اللہ بابا آ جائے گا، اس طرح کہنا کیسا؟ جواب: لوگ اللہ بابا غالباً فقیر کو کہتے ہیں، کہنے والے کی اس سے مراد اللہ پاک کی ذات نہیں ہوتی۔ ویسے بچوں کو اس طرح ڈرانا نہیں چاہیے کہ بچہ ڈرپوک بن جائے گا۔ سوال: جب اللہ پاک دیکھ رہا ہے تو فرشتے کیوں مقرر ہیں؟ جواب: اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے، یہ قرآن کریم سے ثابت ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی یہ ذہن بنائے کہ اللہ پاک نہیں دیکھ رہا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ فرشتوں کو مقرر کرنا یہ اللہ پاک کی مشیت یعنی مرضی ہے کہ نظام ایسے چل رہا ہے۔ اللہ پاک فرشتوں کا ہرگز محتاج نہیں ہے۔ فرشتوں کا لکھنا یہ بھی ایک کسوٹی یعنی امتحان ہے کہ کتنے لوگوں کا اس کے ذریعے ایمان پختہ ہوتا ہوگا اور کئی لوگوں کا ایمان برباد بھی ہوتا ہوگا۔ تو ہر معاملے میں کسوٹیاں یعنی امتحانات ہیں۔ اللہ پاک کو ہمیشہ سے خبر ہے۔ اگر فرشتے اعمال نہ بھی لکھیں تب بھی اللہ پاک کو پتہ ہے۔ فرشتے تو اس وقت لکھیں گے جب انہیں پتہ چلے گا کہ یہ عمل ہوا ہے، لیکن اللہ پاک کو تو ہمیشہ سے خبر ہے کہ کون کیا کرے گا۔ اربوں کھربوں افراد کا اور تمام معاملات کا ہر پل، بلکہ پل کے کروڑویں حصے کا بھی، بلکہ میرے پاس بولنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں، لیکن میرے رب کو وہ سب کچھ پتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا کیا ہوگا، میرے ذہن میں کیا بات آئے گی، میں نے کیا بولنا ہے، مجھ سے پہلے، فرشتوں سے پہلے اللہ پاک کو پتا ہے۔ سوال: اللہ پاک کی ذات کے متعلق اس طرح کے وساوس پہلے نہیں پائے جاتے تھے، لیکن اب ایسے ذہن بنتے جا رہے ہیں، تو اس کی عمومی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ جواب: اللہ پاک کی ذات کے متعلق وساوس آنے کا سبب علم دین کی کمی، عاشقان رسول کی صحبت کا نہ ہونا ہے۔ سوشل میڈیا کا کردار بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی سوچ رکھنے والے دہریوں اور منکرین کی تحریریں پڑھنے، ان کی تقریریں اور کلپ سننے دیکھنے سے بھی ذہن برباد ہوتا ہوگا۔ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے صرف دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کو جوائن کریں اور ان کے ویڈیو کلپس اور تحریرات سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ پاک کے کرم سے اس طرح کے وساوس ذہن میں نہیں آئیں گے۔ سوال:
کسی بستی کو خدا کی بستی کہنا کیسا ہے؟ جواب: کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ پاک کی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پارہ 3 سورہ بقرہ آیت 284، ترجمہ کنز ایمان، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تو مسجد کو بھی بیت اللہ کہتے ہیں، اسی طرح بستی بھی حقیقت میں اللہ پاک کی ہی ہے، بلکہ ساری بستیاں اللہ پاک کی ہیں۔ اگر خدا کی بستی نام رکھ دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ سوال: اللہ پاک بے پرواہ بادشاہ ہے، ایسا کہنا کیسا؟ جواب: شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ لفظ بے پرواہ جب اللہ پاک کے لیے بولا جائے گا